بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ولایت ملنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ویئرز، ولایت جو ہے وہ نادر اور لازوال دولت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ولایت کا تعلق اللہ کی دوستی سے ہے، اس کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے اور اس کا تعلق حضوری اور منظوری سے ہے۔ جو لوگ راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ولایت ملنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے بارش کے ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے، بادل آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مخصوص نشانیاں ہیں جن کا آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ پہلی نشانی ولایت ملنے سے پہلے جو ہوتی ہے وہ محبت اور مودت ہے۔ ولایت ملنے والے شخص کی محبت اور مودت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی غیر اللہ کو پسند نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی وہ کبھی غیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی شے ہو، کوئی اور مخلوق ہو، وہ ما سوائے اللہ کے کسی کی محبت اور مودت میں نہیں جا سکتا، یعنی اسے اللہ سے اس قدر محبت اور عشق ہوتا ہے۔ اس راہ میں ویئرز دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ قربت اللہ کی ملتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بندے کے وجود سے دنیا کی رغبت، حسد، تکبر، دشمنی، اناد، گناہ، ہر غلاظت نکل جاتی ہے۔ وہ اللہ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ پاک نفس بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کفالت اور سپردگی، بندہ اپنی مرضی چھوڑ کر خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی ترجیحات ترک کر دیتا ہے، اللہ کے امر کو غالب کر لیتا ہے، شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ کی ناراضگی کو اپنے ہر قدم میں ملحوظ خاطر رکھتا ہے، خود فنا ہو جاتا ہے اور اللہ کو ہی اپنا کفیل سمجھتا ہے اور مانتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت غوث پاک اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت زبردست قول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ولایت میں بندے کو چاہیے کہ خود کو اللہ کی کفالت میں اور نگرانی میں اس طرح دے دے جیسا کہ مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی مولا کے سپرد کر دے، اس کی رضا پہ راضی رہے، اور مردہ وہی ہوتا ہے ویئر جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اب خواہ اللہ تعالیٰ اسے جیسے بھی الٹ پلٹ کریں، جتنی آزمائشیں دیں، بیماریاں دیں، چیلنجز دیں، یہ سب قبول کرنا ہوتا ہے اور اس پہ کوئی ری ایکشن بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی علامت ہے نصرت اور مدد، یہاں بندہ ولی بن جاتا ہے۔ انسان خود اپنا مددگار نہیں رہتا بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت سے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں جیتتا ہے۔ اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ولی کی مثال جو ہے وہ کلہاڑے کی سی ہے جو سارے جنگل کو تو کاٹتا ہے مگر اپنے دستے کی لکڑی نہیں کاٹ سکتا۔ ولی اللہ سارے عالم کا مددگار ہوتا ہے مگر اپنی ذات کا مددگار نہیں ہوتا، اور یہ بہت اہم بات ہے اور ولایت کے رستے کے لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ولی اللہ خود بیمار ہوگا تو خود پر دم بھی نہیں کرے گا بلکہ خود کو اللہ کی مرضی پہ اور منشا پہ چھوڑ دے گا۔ اگر وہ فاقے سے ہے تو کئی دن وہ فاقے میں رہے گا مگر اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رکھے گا، لیکن اگر لوگ فاقے کی حالت میں اس کے پاس آ جائیں تو وہ اس کی دعا سے ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں اور وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ولایت کا مطلب ہے بندے کا مددگار اللہ کا ہو جانا۔ اللہ کا ولی اگر اپنا دفاع خود کرے تو اللہ اس کے دفاع سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ ولی اپنا دفاع اور اپنی مدد خود نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، اللہ پھر اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی کا دل ہر وقت دعا گو رہتا ہے، وہ ہر ایک سے مسکرا کے ملتا ہے، دعا دیتا ہے اور کسی سے غیظ و غضب نہیں کرتا۔ اب یہ ساری بات ہے ویئر سمجھنے کی، یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، یہ اپنی ذات کو، اپنے ہر فیصلے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیماری اور فاقوں کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیتے،
اور جب ان کے مقابل دشمن آئیں، جب ان کے مقابل کوئی طاقتور لوگ آئیں تو یہ ان سے بدلہ بھی نہیں لیتے، خاموش ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کی جگہ جو بدلہ ہے وہ اللہ کی ذات لیتی ہے، اور کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ذات جو ہے تمام جہانوں میں وہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو یہ چیز ہوتا ہے کہ ولی اپنے اوپر دم بھی نہیں کرتے، وہ اپنے لیے دولت نہیں مانگتے، وہ اپنے لیے آسائشیں نہیں مانگتے، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، کیونکہ ان کی دعا میں اثر ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے رزق کی کشادگی کے لیے، خوشیوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ان کے ہدایت کے راستے کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ سچائی پنہاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ولایت کے راستے کا مسافر بنائے اور ہمارے نفوس کو پاک کرے اور ہماری دعاؤں میں برکت دے اور رحمت دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔